بکفرہم وقولہم، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے علی مریم، حضرت مریم پر، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان، وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملہ ملا جلا دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک من، البتہ اس کے بارے میں شک کے اندر ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کے متعلق کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر خواہشات کے پیچھے، گمان کے پیچھے چلنا، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ہے ان کو اللہ نے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ البتہ ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ہوں گے وہ ان پر گواہ قیامت کے دن، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں، وحلت لہم، جو ان کے لیے جائز قرار دے دی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وأخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، وأکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کے لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھانے کی وجہ سے، وأعتدنا للکافرین منہم عذابا الیما، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کی طرح ان آیات میں بھی یہودیوں کے لعنتی اور مغضوب ہونے کے وجوہات بیان فرمائے۔ پہلی وجہ آج کے درس کی آیت میں یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہوئے وعدوں کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کو ناحق سمجھتے ہوئے پھر بھی انہیں قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں کہ اندر کی چیز باہر نہیں نکل سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، تو فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ بہت ہی تھوڑے ایمان لائیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے وجہ یہ بتلائی ان کے مغضوب ہونے کی کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ حضرت مریم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت مریم معاذ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، یہ بعض نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت مریم بدکارہ ہے، اس طرح کے الزامات حضرت مریم پر لگائے گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن معاملہ ان کے لیے ملا جلا دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر موجود تھے، اللہ رب العزت نے
اس گھر کا جو مکان تھا اس کی چھت میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہیں بھی یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو آدمی اندر آیا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ کافی دیر ہو گئی، وہ آدمی باہر نہیں نکلا، تو لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارا آدمی باہر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ اندر گئے اور جاتے ہی اپنے اس آدمی کو قتل کر دیا جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے مل گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنے آدمی کو قتل کر دیا تو پھر انہیں خیال آیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کدھر گیا، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، ملا جلا دیا گیا۔ فرمایا ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، وہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قاتلوا یقینا، حالانکہ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لینے آسمانوں پر۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر اتریں گے، حاکمان عدلاً، حاکم بن کر کے آئیں گے، عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، چاہے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ تیری قوم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اللہ جب تک میں ان کے اندر زندہ رہا میں ان پر گواہ رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے وفات دے دی، دنیا سے میں چلا گیا، تو كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، آپ ہی ان پر نگران تھے۔